علی محمد خان صاحب ہمیشہ بڑی ان کی اچھی تحقیق ہوتی ہے. یہ جب بھی تقریر کرتے ہیں اور جب یہ 2013 کی انہوں نے بات کی تو ہم جو ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی تقاریر کو دیکھ کے ہم نے سیکھا بھی بہت کچھ ہے کہ پارلیمنٹری پروسیس کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ ہی واز اے وائس آف سینٹی اور ابھی بھی انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پر لگایا ہے. میں ان کی بہت قدر ہے. مگر میڈم چیئر پرسن میں وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ یہ سلیکٹیو میموری کیوں ہے. اور میں یہ جیل کی بات کی, ملاقات کی بات کی. ان کے لیڈر امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا اے سی اتار دوں گا. ان کے لیڈر وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں نے شاہد عباسی کو جیل میں ڈال دیا. میڈم چیئر پرسن ایک شعر انہوں نے پڑھا ہے, ذرا جواب بھی سن لیں. یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا, یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو میڈم چیئر پرسن اٹس ناٹ دیٹ سمپل. لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی روایت یہاں سے ڈالی گئی. بالکل ہماری پیپلز پارٹی سے تلخی تھی, بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدستوں گریباں تھے. مگر میڈم چیئر پرسن اس ملک میں ایک میثاق جمہوریت بھی ہوا, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے ایک میثاق جمہوریت کیا اور اس ملک میں ایک پیسفل ٹرانزیشن واپس آئی. مگر اس وقت سپوائلر کا کردار کس نے ادا کیا؟ کس نے کہا کہ اس کی بہن بیٹی کو پکڑ کے گرفتار کرو اور جیلوں کے اندر ڈال دو؟ کس نے کہا کہ صبح شام مجھے گرفتاریوں کی لسٹ چاہیے؟ اور میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ صبح شام پتہ کراتے تھے کہ جیل کے اندر کھانا تو نہیں مل گیا, جیل کے اندر دوائی تو نہیں چلی گئی. مجھے بتا دیجئے کہ آج وہ یہاں پہ نہیں ہیں. مرزا شہزاد اکبر, بدنام زمانہ, ایس اے پی ایم اکاؤنٹیبلٹی, ہم تب بھی آپ کو کہتے تھے کہ ان جیسے لوگوں نے جنہوں نے تلخیاں پیدا کی ہیں سب سے پہلے یہ باہر ملک سے بھاگیں گے اور سختیاں آپ لوگ برداشت کریں گے. آج وہی بات ہماری درست ثابت ہو رہی ہے. جنہوں نے ماحول خراب کیا, آپ نہیں تھے یہاں پہ, چلیں کوئی بات نہیں, آپ تب نہیں تھے, کوئی بات نہیں. اور میڈم چیئر پرسن جب یہ تلخیاں پیدا کی اور پارلیمنٹ کے ادارے پر حملہ آور ہوئے اور یہ پوری فرنٹ لائن, یہ جدھر یہ بیٹھے ہیں, میں بس کنکلوڈ کر رہا ہوں جی, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, I won't take much of your time. یہ پوری فرنٹ لائن جب جیلوں میں بند تھی تو میڈم چیئر پرسن وزیر اعظم ہاؤس کے اندر روزانہ میٹنگ ہوتی تھی. آفریدی صاحب کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا مائک آن کر دیجئے. آپ کا مائک آن ہے آفریدی صاحب. جی شکریہ محترمہ. یہ کیا ٹائم دیا ہے کہ کاؤنٹنگ کے لیے کہہ رہی ہو؟ اگر آپ کالنگ اٹینشن ہمیں لے لینے دیتے تو اچھی بات تھی. میرا خیال ہے ہم ایجنڈا آئٹم اپنا پورا کر لیتے اور میں آپ کی بات بھی سن لیتی. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی بات سنتی ہوں, ابھی پہلے ان کو ٹائم دے دوں اور اس کے بعد آپ کی بات بھی میں سن لیتی ہوں. جی آپ کیا گزارش؟ منسٹر صاحب وائنڈ اپ, آپ ان کو وائنڈ اپ کر لینے دیجئے اور پھر میں آپ کا مائک آن کر دیتی ہوں. آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے. کالنگ اٹینشن ہم لے لیں اور پھر آپ دیکھ لیجئے. جی آپ وائنڈ اپ ان کو کرنے دیں اسپیچ کو. شکریہ آفریدی, شکریہ, مہربان. جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے. میڈم چیئر پرسن میں صرف ان کنکلوژن یہ کہوں گا کہ جو جیل کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ قانونی مشاورت کریں. جیل کی ملاقات ہوتی ہے کہ جو صوبہ آپ کے زیر انتظام ہیں ادھر لا اینڈ آرڈر کے انتظامات کریں. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کو بڑی گالی کون دے گا اس کو میں تھپکی دوں گا. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کے ادارے کو بدنام کرو, انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ملک کو بدنام کیا جائے. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ شہداء کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب اسپیکر, اگر لڑنا ہوتا, لوگوں کو نکالنا ہوتا تو یہاں سے 38 MNAs آپ کے ساتھ کے پی کے سے آ رہے ہیں, ہمارے پاس 91 MPA کے پی کے سے ہیں,
36 ڈسٹرکٹ سے ہمارے ڈی پی او اور پولیس موجود تھے. ہری پور کی سیٹ ہم آپ سے نہیں لے سکے. سمجھو کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جاؤ, کبھی آپ کو حیا آ جائے, شرم آ جائے. شکریہ جی. گور صاحب میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں. آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, سب ممبرز کو پتہ ہے, میں جتنی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں. پرائم منسٹر نے ریپیٹڈلی, لا منسٹر نے ریپیٹڈلی, اور میں نے بھی کہا بیٹھ کے چیزیں ریزالو ہوں گی, اس طرح نہیں ہوں گی. میرے سے پیار سے بات کریں, مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مگر جو میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہم پبلک لے جا کے اس پہ حملہ کریں گے, وہ پھر کر کے دیکھ لے جو کرنا ہے. وہ میں اس زبان میں اس زبان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اب تشریف رکھیں جی. میں نے اس دن آفر کی آپ کے لیڈر کو کہ بیٹھیں بات کریں. انہوں نے کہا ہندوستان سے بات کریں, افغانستان سے بات کریں, آپ سے نہیں بات کریں گے. میں نے آپ کو مائک دیا, آپ نے کہا کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ تشریف لائے. کیا میرا نیگیٹو رول تھا وہاں پہ؟ میں نے تو پازیٹیو, میں نے گورنمنٹ کو بھی لا کے سامنے بٹھا دیا. تو اس لیے نہیں, جواب نہ دیجیے, اب آگے چلتے ہیں. اس لیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں اگر ان کا ہاتھ اور آپ کا ہاتھ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی بہتری کی خاطر, آپ لوگ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ میدان ان کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. کمیٹیز میں آپ نہیں آ رہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ نہیں ہو رہی, آپ آئیں, حصہ لیں تاکہ کارروائی آگے چلے. نور عالم خان صاحب جی تشریف رکھیں. ہو گئی بات, ہو گئی. میرے سے چیمبر میں آ کے بات کیجیے, چیمبر میں آ کے بات کی. تشریف رکھیں گور صاحب, چیمبر میں بات کریں گے. جی شکریہ جناب اسپیکر. پارلیمنٹ کی بالادستی, آپ کسٹوڈین ہیں سر, اور کسٹوڈین کو رولز, میرے خیال میں اس کے لیے نہ تو کسی ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ, کیونکہ رولز پہلے ہی سے ہیں. میں نے ریزولوشن, اور کوئی بھی سر, کوئی بھی اگر پارلیمنٹ پہ حملہ کرے گا سر, اس کو روکنا آپ کا کام ہے سر. دیٹ از یور ڈیوٹی, اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے سر, یہ میں بالکل اس کو اعتراف وہ کرتا ہوں کہ انہوں نے استعفے دیے کمیٹی سے, اور آپ نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نیگوسیشنز آپ چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی نیگوسیشنز ہوں ملک کے, پاکستان کی بہتری کے لیے. اور پاکستان کی بہتری کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر وقت تیار ہوگی. اگر برج بننا ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے لیے ایز اے برج بھی تیار ہوں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے سر, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ, وہ 2013-14 جو بھی ہوا تھا وہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. وہ چیزیں نہ دہرانی چاہیے, ویسے بھی گپ شپ بھی نہیں اور ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سر, ایز اور نوز لابی میں دونوں جگہ پہ غیر متعلقہ افراد گھومتے ہیں سر, ان کو نہیں آنا چاہیے. میں میرے بیٹے کو منع کیا گیا تھا سر, میں نے جب سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ نہیں تو میں نے سر اپنے بیٹے کو واپس کر دیا اور میں نے کہا بیٹا یہاں پہ پابندی ہے. لیکن میں اب دیکھتا ہوں سر نوز لابی میں اور ایز لابی میں دونوں جگہوں پہ غیر متعلقہ لوگ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں سر, یہ آپ اپنے سیکیورٹیز والوں سے پوچھ لیجئے گا کہ کیوں وہ کرتے ہیں. سر پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سر, جمہوریت کی بقا کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ لوگ جتنا میرے بازو اسٹرینتھن کریں گے اتنا ہی میں آپ دونوں کو بٹھاؤں گا. آپ مجھ سے بات کر کے جاتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں, ایسے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں, ہم 2 قدم جو آگے لیے ہوتے ہیں ہم 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. جی رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر مجھے آپ اجازت دیں, اگر وہ جو ہمارے کوئی نرم بات کر دیجیے گا, نرم بات کیجیے گا. جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست آ کے آپ سے جو باتیں کرتے ہیں وہ اگر آج آپ ان کے سامنے کر دیں تو آئینہ نہیں نظر آ جائے گا ان کو. آج یہ کھڑے ہو کے یہاں 26 امینڈمنٹ کی بات کی گور صاحب نے, یہ کہیں کہ یہ ایگری نہیں ہوئے تھے, یہ کہیں کہ یہ مولانا صاحب کے ساتھ ایگری کر کے نہیں بیٹھے ہیں. ہماری پوری قیادت نے
26 امینڈمنٹ میں جتنی باغ دوڑ کی وہ اس لیے کہ کنسنسس پیدا کریں. اس کنسنسس کو کمپلیٹ کیا.